ایک دن میں یوں حاجت پوری ہوگی، آپ خود حیران رہ جائیں گے، اتنی پاورفل لائف چینجنگ سورہ ہے کہ آپ خود دیکھو گے اور جیسے ہی آپ کی حاجت پوری ہوگی، میں کہتی ہوں یہ دنیا تماشا دیکھے گی اس چیز کا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی چھوٹا سا اور مجرب سا عمل لے کر کے آئی ہوں، جو کہ سورہ کوثر کا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی چھوٹا سا مجرب عمل ہے، اور مال و دولت کے لیے، رزق کے لیے، اور رزق میں جیسے کہ میں آپ سے ایک بات ہمیشہ کرتی ہوں کہ رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، مال و دولت ہو گئی، صحت تندرستی ہو گئی، تو ہر یہ چیز جو ہے رزق میں آتی ہے۔ تو صرف آپ نے اس کو پڑھنا نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے جس طرح میں نے آپ کو بتانا ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آپ کی غیبی مدد کریں گے، اور آپ کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ لوگ خود آپ سے اس وظیفے کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور ڈیفینیٹلی ہمیں شیئر بھی کرنا چاہیے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، اگر بہتری ہے اگر کسی کی جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں دوسرے کے ساتھ بھی اس کو شیئر لازماً کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے کلام میں تو بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مسائل کا جو ہے وہ حل رکھا ہوا ہے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے وظائف کو کرنے سے جو ہے ہماری روزمرہ کی یا ہماری زندگی کی جو تنگیاں ہیں وہ دور بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر یہاں پر لوگ آ کے کچھ باتیں کرتے ہیں جی کہ وظائف کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، ضروری تو نہیں ہے، وظائف کریں گے تو یوں ہوگا یوں ہوگا۔ آپ لوگوں کو جو ہے غلط بتا رہے ہو، تو اللہ کا خوف دل میں رکھیے۔ میں یہاں پر کوئی جادو یا یہ نہیں بتاتی، میں اللہ کا کلام بتاتی ہوں، اور کچھ وظائف تو موسٹ آف دا ٹائمز جو ہیں وہ میرے اپنے آزمودہ ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو اپنے لیے بہترین ہے تو وہی لوگوں کے ساتھ میں یہاں پر شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ساری باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ جو ہیں لوگ، وہ وظائف پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ پھر ہم ہے تو انسان نا، ایک معمولی انسان جس کے دل میں یہ بات آتی ہے جب تقدیر میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے تو پھر ہم کیوں دعائیں کریں؟ کیا بدل جائے گا؟ وظائف کیوں کریں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں تو سب لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن کیا پتا آپ کی تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ آپ دعا کرو گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی، آپ وظیفہ کرو گے تو آپ کے نصیب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز لکھیں گے۔ تو پھر آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے اور یہ کیوں نہیں سوچتے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہ اگر آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لو گے تو آپ کی زندگی بہت زیادہ جو ہے وہ بدل سکتی ہے، پرسکون ہو سکتی ہے۔ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے نا، یقین جانیے کہ اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد و ثنا میں کوئی نہ کوئی اذکار آپ کرتے رہے نا، تو زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی اور آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اتنا زندگی میں سکون آئے گا نا آپ کی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی استغفار تو بہت ہی زیادہ افضل ہے، وہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے گناہ اپنے پروردگار سے جو ہے وہ معاف کروانے ہیں۔ ہم انسان ایک دوسرے کو کبھی بھی معاف کرے یا نہ کرے، وہ پروردگار بہت رحیم ہے، اس کے آگے ایک دفعہ جھکو، اس سے مانگو، اس کو گڑ گڑا کر کے مانگو۔ ہمیں تو شاید مانگنا بھی نہیں آتا۔ مانگنا ایسے ہے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے رو رو کر فریاد کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ دے دو۔ جب وہ بچہ روتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں نا، اسی طرح سے ہی ہم نے اپنے پروردگار سے مانگنا ہے، اور اس نے ہمیں نوازنا ہے۔ اللہ نوازنے پر جو ہے جب آ جائے، اللہ کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم انسانوں کے لیے مشکل ضرور ہے، ہم اللہ پاک کے جو ہے رحم و کرم پر ہی ہے نا، کہ مطلب اللہ کون کہے گا تو اس کے آگے رو لو، جھولیاں پھیلا کر کے دعا کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے وظائف سے جو ہے وہ رزق میں جو ہے برکتیں لے کر کے آتا ہے، صحت تندرستی ہم سب کو عطا کرے۔ جتنے بھی میرے پریشان بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے، یہ میری دل سے دعا ہے، اور آپ مجھے بھی دعائیں دے گے یہ وظیفہ کر کے۔ اچھا جی، تو وظیفہ بہت ہی چھوٹا سا ہے، سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کون سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پڑھنی ہے، چھوٹی سی یہ سورہ ہے۔ پانی آپ نے گلاس میں لے لینا ہے اور آپ نے اس پر یہ سورہ پڑھنی ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 36 مرتبہ، 36 ٹائمز۔ آپ نے پانی لے لینا ہے، اس پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ایک ٹائم ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये आपने 36 टाइम्स पढ़ लेना है। पढ़कर जो आपने पानी पास रखा होना है, इस पर आपने दम कर लेना है। अब टाइमिंग सुन लें, किस टाइम आपने करना है। तहज्जुद का टाइम मेरे लिए तो बेस्टेस्ट टाइम है, इतना पुरसुकून वक्त होता है और उस टाइम हमें कोई काम भी नहीं होता है। आप 2 घंटे भी सो कर के उठे हो ना, तो वो टाइम तहज्जुद का हो जाता है। तो आप उठ कर के जो है उसको करोगे ना इस अमल को, तो देखोगे कि ज़िंदगी आपकी यूँ बदलेगी और आपकी कोई भी हाजत है ना, आपने दिल में रखनी है हाजत। इस वजीफे के बाद आपको इतनी इज्जत मिलेगी, ये दुश्मनी जहाँ जहाँ भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ दुश्मनी ख़त्म नहीं होगी बल्कि इज्जत भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। कुछ लोग आपसे लड़ने को पड़ते थे, ये दिल में मतलब कोई अहमियत नहीं दे रहे, तो ये जो है ना इतना मुजरब अमल है कि इससे आपको जो है आपकी इज्जतें बढ़ेंगी। और आपने टाइम रख लेना है। फजर के टाइम भी आप इसे कर सकते हो, तहज्जुद का टाइम बेस्ट है, इशा के टाइम भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम करना है। मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा बेस्टेस्ट टाइम तहज्जुद का टाइम है, उसके बाद फजर टाइम भी कर सकते हो और इशा टाइम भी कर सकते हो। और जिस तरह से बताया उसी तरह से ही करना है। सूरह कौसर को 36 मरतबा आपने पढ़ना है और पानी पर जो है आपने दम कर देना है और उस पानी को फिर आपने 3 सांस में पीना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक दफ़ा पिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूसरी मरतबा पिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर तीसरी मरतबा। 3 सांसों में उस पानी को आपने पीना है और फिर अपने परवरदिगार से रोकर गिड़गिड़ा कर अपनी हाजत की दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आपकी इस अमल को ज़रूर पूरा फरमाएंगे और आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे और आप खुद हैरान रह जाओगे और आप खुद जो है कहेंगे कि ये वजीफ़ा कितना ज़्यादा मुजरब और कितना ज़्यादा अफजल और छोटा सा अमल है। ठीक है, आपने इसको करना है जब तक कि जो है आपके मसाइल कोई भी है हल ही हो जाते हैं, आपकी हाजत यूँ पूरी होगी इंशाल्लाह। और इस यकीन से करना है कि मेरा अल्लाह करेगा, दिल में कोई भी नेगेटिविटी लेकर के नहीं आनी, पॉजिटिविटी के साथ करना है कि काम होगा और अल्लाह तू ही करेगा, तूने ही करना है, तेरे अलावा मैं कहाँ जाऊँ। अल्लाह से आपने इस तरह से दुआ मांगनी है। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपके लिए वजीफ़ा बहुत ज़्यादा जो है रहेगा, पावरफुल है, बहुत ज़्यादा वजीफ़ा आपके लिए बहुत अच्छा। और यकीन करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जो भी आप दुआ मांगेंगे हर आपकी जायज़ हाजत पूरी करे, कुन फरमाएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी आपने लाइक करना है, इसको सदका जारिया समझकर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं मेरी सारी वीडियोस को वॉच किया करें, ताकि आपके लिए कोई भी छोटी सी भी कोई भी नई चीज़ हो सकती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।